من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والغافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائه ومخالفيهم ومنكري فضائله ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق خداوند متعال سے پروردگار عالم آپ لوگوں کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے پروردگار عالم تمام تر ذکر کرنے والے کے ذکر کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دوسری مجلس ہے مولائے متقیان کی شہادت کے حوالے سے، اور ہم نے موضوع رکھا ہے قرآن اور حضرت علی علیہ السلام، اور اس موضوع کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یقیناً یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے مضبوط راستے کی اور صراط مستقیم کی۔ عزیزان گرامی، اپنے اعتبار سے کل جو آرائش پیش کیے ہیں اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو کسی حد تک اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ پہلے یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا حقیقی وجود اور ارتباط امیر المومنین کیا ہے۔ اور جس آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور وہ سورہ بھی انتہائی عظیم سورہ ہے۔ دیکھیے ابتدائی سے میں بغیر انتظار کیے ہی ڈائریکٹ گفتگو میں داخل ہونے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ اسراء عظمتوں کے حوالے سے عظیم یہ سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ قرآن مجید کے اندر قرآن کو تقسیم کیا جاتا ہے صورتوں کے حوالے سے، بعض صورتیں مکی ہیں
اور بعض صورتیں مدنی ہیں، اور پھر الگ الگ معیار بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مکی ہونے کا معیار کیا ہے اور سورت کے مدنی ہونے کا معیار کیا ہے۔ مثلاً کئی ایک بہرحال علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مکی سورہ کسے کہا جائے گا اور مدنی سورہ کسے بیان کیا جائے گا۔ ایک جو اہم ترین اور زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اسے کہا جاتا ہے مکی۔ جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ واضح ہے؟ اسی طرح سے کہا گیا کہ بعض معیار یہ ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا کہ بڑی اور چھوٹے کے حوالے سے انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ بعض کا معیار یہ ہے کہ جس کے اندر عقائد کو بیان کیا گیا ہے وہ مکی ہے، اور جس کے اندر احکام اور اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ یعنی مکی اور مدنی سے کیا مراد ہے، تھوڑا سا تاکہ بچوں کے لیے بات واضح رہے، یعنی کہ یہ سورت کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ اگر مکے میں نازل ہوئی ہے تو مکی کہلائے گی، اور اگر مدینے میں نازل ہوئی ہے تو مدنی کہلائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مکہ اور مکہ کے اطراف میں جو مکے کا علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں جو نازل ہوگی وہ ہو جائے گی مکی، اور جو مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں نازل ہوگی وہ ہو جائے گی مدنی۔ واضح ہو گیا؟ اب اس کے بعد والی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب میں شاید اور واضح کر سکوں، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، مکی ہے۔ یہ سورہ کے حوالے سے آپ قرآن اٹھائیں گے، وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، ساتھ لکھا رہتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اور یہ سورہ اتفاق ہے مفسرین کا کہ 2 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 آیتوں کو چھوڑ کر باقی جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں۔ میں کسی سفر کے لیے آپ کو اتنی زحمت دے رہا ہوں، یعنی یہ سورہ مکی ہے۔ جب یہ سورہ مکی ہے اور آیتیں مکی ہیں تو پھر اس کا تعلق بھی مکے والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کے اندر جو بات بیان کی جائے گی اس کا ارتباط اور اس کا رابطہ مکے سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جہاں سورہ نازل ہو رہا ہے، جس وقت نازل ہو رہا ہے، جو لوگ سامنے ہیں، جو شان نزول کہلاتا ہے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بیان کیا جائے گا۔ اب یہ جو سورہ مکی ہے تو اب یہ واضح ہو گیا کہ اس کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک چند آیتوں کو 3 یا 4 آیتوں کو چھوڑ کر باقی سب کی سب یہ ہے کہ مکی ہے، آیتیں بھی اور سورہ بھی مکی ہے۔ آئیے اس کی سب سے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ واضح رہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت ہے جسے آیت معراج کہا جاتا ہے۔ واضح ہوئی بات؟ یہ آیت دیکھیں، آیتوں کے باقاعدہ میں توحیدی انداز میں ہی کچھ باتیں بھی آیت پیش کروں تاکہ یہ علمی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقاعدہ حدیثوں کے بھی نام ہیں، مشہور جو حدیثیں ہیں ان کے بھی نام ہیں اور آیتوں کے بھی نام ہیں۔ آج تک تو ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ سورتوں کے نام ہوتے ہیں، نہیں عزیزوں، آیتوں کے بھی باقاعدہ نام ہیں۔ جیسے آیت ولایت، انما ولیکم اللہ آیت ولایت ہے۔ اسی طرح سے آیت مباہلہ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آیت مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ آیات کے باقاعدہ نام ہے، حدیثوں کے بھی اسی طرح سے نام ہے۔ اچھا، یہ سورتوں سے گھبراہٹ نہیں ہے،
تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یعنی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ اسی طرح سے حدیث ہے، حدیث منزلت، وہ کیا ہے کہ منزلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے یہ ہے کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی میری اور آپ کی وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی۔ تو یہ ہے کہ اسی طرح سے حدیثوں کے بھی نام ہیں۔ اب جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی آیت معراج ہے جس میں معراج کو بیان کیا جا رہا ہے اور مقصد معراج کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی معراج ہم نے کیوں کروائی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لفظوں کو ذرا دیکھتے چلے جائیے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیے جو بندہ جس طرح کا ہوتا ہے اس سے ایسی ہی گفتگو کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ مولانا سے توقع یہی رکھیں کہ وہ ہمیں کوئی علمی گفتگو سنائے، صحیح؟ جو ہمارے سوز و سلام والے ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سوز و سلام سنائے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر بھی سب سے پہلا لفظ ہے سبحان الذی۔ سبحان لفظ کیا ہے؟ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات، توجہ رہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے ہر عیب سے۔ دیکھیے یہ بہت اہم بات آپ کی خدمت پیش کی ہے کہ اس چیز سے پہچانا جائے سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، جتنی توحید مضبوط ہوگی، توجہ رہے، جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنی ولایت مضبوط ہوگی۔ یہ بہت اہم ہے آپ کی خدمت میں۔ تمام مومنین کی، مولانا صاحب کی، علامہ صاحب کی کلی صحت کے لیے بلند تر سلامات۔ بس واضح ہوا، یہ توحید کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں ولایت تعلق ہی اس کا بہت گہرا ہے اس حوالے سے کہ ولایت کچھ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو توحید سمجھنے نہیں آتی۔ اگر توحید سمجھ میں آ جاتی تو ولایت بھی سمجھ میں آ جاتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے سبحان الذی، سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے۔ اب یہ ہر مسلمان اپنی نمازوں میں یہ ذکر پڑھ کے اس بات کے اوپر اپنا عقیدے کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود فقط یہ مذہب اہل بیت ہے جس کے نزدیک اللہ کو عادل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو عادل سمجھا جانا یہ فقط یہ مذہب اہل بیت کے اندر ہے۔ تو عادل ہونے کا کیا مطلب؟ اور عادل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ اللہ سبحان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عدالت والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدے کو سلام کرے کہ اللہ نے بار بار اس عقیدے کا اعلان قرآن میں کیا ہے۔ صرف بات اس تک پہنچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر شے اور ہر عیب سے اللہ کی ذات منزہ ہے، تو اب سوچ کر بتاؤ ظلم اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ تو بری چیز ہے۔ تو جب بری ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات عادل ہے۔ تو جب اللہ کو عادل مانے گا، دیکھیں پھر توحید کے ساتھ اور ابن عیسیٰ
جب اللہ کی ذات کو عادل مانے گا، جب خدا کو ہی عادل نہیں مان رہا تو پھر آنے والے سے کیا توقع رکھتا ہے، کیا امید ہے، کیا عقیدہ ہوگا ان کا اس کے بارے میں؟ بہرحال یہ ہے کہ اس حد تک توحید کے لیے جملہ آپ کو نے عرض کر دیا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ دیکھیے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے فلاں جگہ سے مثلا ویزا آیا، فلاں جگہ سے یہ شے آئی، تو ہم نے یہ ہے کہ ان کے ساتھ سفر کیا یا فلاں شخصیت نے ہمیں بلایا۔ لیکن یہاں پر پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب سیر عربی میں کسے کہا جاتا ہے؟ سیر عربی میں کہتے ہیں رات کو لوگ چلا جائے، جو رات میں سفر کیا جاتا ہے فقط اسی کو سیر کہا جاتا ہے۔ توجہ رہے، کیونکہ علمی سی تھوڑی سی باتیں ہیں لیکن توجہ رہے۔ اب یہ ہے کہ سیر عربی میں رات کے چلنے کو کہا جاتا ہے، تو کیونکہ تعلق تھا معراج کا رات کے ساتھ، لہذا سیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اللہ اپنے عبد کو لے گیا، اور عبد اور معبود اور یہ بہت ہی عظیم رابطہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں چاہتا۔ لیکن عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد حقیقی کون ہوتا ہے؟ بندہ خدا کون ہوتا ہے؟ دیکھیے پھر یہاں پر یہ ہے، میں ایک لفظ کو ذرا کھولنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عبد لفظ عبادت، یہی جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو عبادت کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ، اس کو عبادت یہ لفظ دیا گیا ہے پرانے زمانے میں، ابھی بھی اکثر یہ جو بزرگ تشریف فرمائے بہتر جانتے ہیں، پہلے پہاڑی راستہ جو ہوتا تھا، صحراؤں کا سخت راستہ، پتھریلا راستہ، تو اس کے اوپر کوئی چل نہیں سکتا ہوتا تھا۔ لیکن جب کارواں چلتے اور وہ چلتے چلتے اتنا نرم ہو جاتا کہ اب کسی بھی چلنے والے اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی جس راستے پر وہ چل رہا ہوتا تھا، یعنی وہ راستہ اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ اب وہاں پر کوئی پتھر، کوئی کانٹا کسی کو چبھتا نہیں تھا۔ اس راستے کو معبد کہا جاتا تھا، یعنی چلنے کی جگہ، جہاں پر کوئی شے چلے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس چیز کو کہا جاتا ہے عبادت۔ عبادت کا مفہوم واضح ہو جائے، عبادت فقط اور فقط اپنے تخیلات کا نام نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے، انسان اس راستے کی طرح ہو جائے جیسے وہ راستہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرنے والا بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ اتنا اپنے خالق کا وہ عبد ہے۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کسی شے کا دعویٰ کرتا ہوں، کسی بڑے کے ساتھ رابطے کا، میں کہتا ہوں کہ یہ فلاں بڑی شخصیت میری رشتہ دار ہے، مثلا میرے ساتھوں کا تعلق ہے، میرے محلے دار ہے۔ ایک دفعہ میرا دعویٰ ہے اور ایک دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مثلا ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہمارے ہیں، تو میرا کہنا اور بات ہے، کسی بڑے کا میرے بارے میں کہنا اور بات ہے۔ اب ہم اپنے اعتبار سے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ جسے اپنا بندہ کہہ رہا ہو، وہ بندہ کتنا عظیم ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اللہ اپنے عبد کو لے گیا لیل، رات کو کہا جاتا ہے، یعنی رات کو، واضح ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، لیل یعنی رات میں لے گیا ہے۔ لیل کسے کہا جاتا ہے؟ تمام مسلمان بھائیوں سے، مفسرین سے یہ پوچھا جائے کہ لیل کسے کہتے ہیں؟ بھی فیصل آباد کا پہلے نام لیل پور تھا، یعنی کیا ہے کہ رات والا ایک جگہ۔ تو اب یہ ہے کہ لیل کہا جاتا ہے رات کو، تمام مفسرین کا
یہ آپ کے مذہب کی حقانیت ہے کہ جیسے وہاں پر کہتے ہو کہ رات کو کی ہے، پیغمبر نے معراج غروب میں نہیں کی ہے، غروب میں نہیں ہے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ تو وہی لیل کا لفظ جو معراج میں آیا ہے وہی تو روزے والی آیت میں آیا ہے۔ وہ بھائیو جب یہ تو پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیے لیل بھی رات جسے کہا جاتا ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، مغرب بھی عربی کا لفظ ہے، نہار بھی عربی کا لفظ ہے، نہار کہتے ہیں دن کو، مغرب یعنی وہی غروب کا وقت۔ تو کیا بشارت غروب کرتے ہوئے یعنی اتنی سی یعنی جسے کہا جاتا ہے معصومانہ سا سوال، کیا اللہ کو مغرب کی عربی نہیں آتی تھی؟ بھئی خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اقیموا الصیام الی المغرب، مغرب تک بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے مغرب نہیں کہا ہے، اقیموا الصیام الی اللیل یعنی رات تک روزے کو رکھو۔ تو اب یہی تو ہمارے پاس دلیل ہے، تم اپنے معنی کو تبدیل کر دو، ہم نہیں۔ اب واضح ہوا سبحان الذی، دیکھیے میری قوم کے لیے میرا دل چاہتا ہے دعائیہ جملے کہہ دوں، ماشاءاللہ توجہ سے آپ سب لوگ سن رہے ہیں، فرق تو یہی ہے قرآن سبھی مسلمان پڑھتے ہیں، قرآن سب پڑھتے ہیں، فقط یہ خاصہ ہے اور خصوصیت ہے میری قوم کی کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھ کر بات کو پھر آگے بڑھتے ہیں، عمل کی حد تک جاتے ہیں۔ تو عزیزان اکرامی یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد الحرام یہی مکہ خانہ کعبہ، اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، مسجد اقصی وہی بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوم القدس آپ جو مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے، ہمارا قبلہ اول ہے، تو اب اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ یہ سفر ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری عظیم عظیم یقیناً باتیں ہیں کہ یہ سفر جب کیا ہے تو پیغمبر نے کیسے کیا ہے۔ روایت کی یہ جملے تو آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ براق پر سفر کیا تھا، یہ سنا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں براق جو بنائی جاتی ہے وہ کچھ سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ اس کا سر کچھ ہوتا ہے، اس کا دھڑ کچھ ہوتا ہے، بہرحال اپنے تخیلات میں ایک شے کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان اکرامی میں نے اس بات میں لطف لیا ہے، اس روایت کے اندر یہ جملے ہیں کہ براق جو آئی تھی، براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اللہ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ اب بجلی کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ دنیا سائنس سے جا کر پوچھا جائے، سائنس کیا بتاتی ہے کہ برق کی رفتار کیا ہوتی ہے، اس کی اسپیڈ کتنے لاکھ ایک فی سیکنڈ ہوتی ہے، وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی برق جو ہے یہ مادی ہے، مانوی نہیں ہے، نوری نہیں ہے، مادی ہے۔ تو جب آپ اس رفتار کا ہی اندازہ نہیں کر پا سکتے تو پھر اس نور کو کیسے سمجھیں گے؟ اب پیغمبر کے پاس جب یہ براق ہے اور اس براق نے ایک وعدہ لیا ہے میرے پیغمبر سے، وہ وعدہ آج سن لیجیے۔ پیغمبر سے وعدہ یہ لیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کیجیے۔ دیکھیے یہی تو فرق ہے، دیکھیں امت اس چیزوں پر غور نہیں کرتی، یقین جانیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر تو دور کی بات ہے، اگر کسی کے پاس بجلی گر جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اگر 1 کلومیٹر تک بھی بجلی گرتی ہے لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر ہے جو اس براق پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ عظمت پیغمبر کو سمجھا جائے، اور میں نے پیچھے جو رب دیا ہے توحید سمجھ میں آئے گی تو پھر رسول کی رسالت سمجھ میں آئے گی، اور جب رسول سمجھ میں آئیں گے تو پھر علی سمجھ میں آئے گی، تاکہ اس کے ساتھ اس رب کو آپ دیکھیے گا کہ یہ پیغمبر کس پر سفر کر رہے ہیں؟ براق پر سفر کر رہے ہیں، اور براق نے اپنی زبان میں، اب زبان اس کی کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے تو ہم تو زندہ بھی نہیں بچتے، اور ان سے گفتگو کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ واضح ہو رہا ہے، یعنی پیغمبر سے تو گفتگو کر رہی ہے اور وعدہ لے رہی ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کیجئے، اور پیغمبر نے بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا
میرے ساتھ وعدہ کیجئے جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی آپ مجھ پر ہی صبر کریں گے. یعنی تب بھی مجھ پر ہی آپ صبر کریں گے. اور پیغمبر نے وعدہ کیا ہے. اب یاد رکھیے گا پیغمبر قیامت کے دن بھی براق پر تشریف لائیں گے. جب براق پر تشریف لائیں گے, بس آگے بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, ورنہ ان کے اندر بہت عظیم عظیم باتیں ہیں اور آپ کے مذہب کی حقانیت ہے. عزیزو, یہی اس آیت کے ایک آیت کے ایک لفظ کے اوپر یقین جانے بہت عظیم باتیں. کیا ہے کہ لیل, وہاں پہ آپ ہوئے ہو لیل میں سفر کیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. کس لیے؟ دیکھیے ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جب گھر سے نکل رہے تھے تو کس لیے جا رہے ہیں؟ مقصد کیا تھا کہ جی ہم مجلس میں جا رہے ہیں. مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا تو یہ ہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں. بھی ہر ایک کا کوئی بھی کام جو عقل مند ہوتا ہے, وہ کلام کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ عقلائی کام کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہوتا ہے. اب ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو معراج تو ہوئی ہے, لیکن پیغمبر کی اس معراج کا مقصد کیا؟ اگر مقصد سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری مشکلیں تو اس میں بھی حل ہو جائیں گی. یعنی پیغمبر کی معراج کے مقصد کو سمجھا جائے, ہدف کو سمجھا جائے. پیغمبر کو معراج کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ہر کوئی نہ کوئی شے کا مقصد ہوا کرتا ہے, بے مقصد کو کلا کا کام ہی نہیں ہوتا. اب یہاں پر بھی اس مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے اور اسی آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ, تاکہ ہم اپنی آیات کو دکھائیں. تاکہ ہم اپنے اصلی مقصد پر پہنچ رہا ہوں, تاکہ ہم اپنی آیات جمع ہے آیت کی, اور آیت کہتے ہیں نشانی. کسی شے کی کوئی علامت ہو تو اسے آیت کہا جاتا ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی قرآن کے روح سے. اب سب کا اتفاق بھی اسی پر ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ شب معراج پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر, یہ بات طے ہے کہ پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو پھر کیا دیکھا؟ ذرا ساتھ دیجیے گا, پیغمبر نے معراج میں پھر کیا دیکھا؟ اللہ کو نہیں دیکھا. کیونکہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے. اچھا یہ بھی یہاں پہ پھر عرض کر دوں, یہ توحید بھی آپ کو علی والوں کے پاس ملے گی, کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا. کیونکہ جس کو دیکھا جائے وہ محدود ہو جاتی ہے. جس کو دیکھا جا سکے, دیکھیے جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ شے آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ محدود ہے, کسی جگہ پر ہے, اس کا وزن ہے, اس کا حجم ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ پانی کا گلاس اگر یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے, وہاں ہے تو وہاں نہیں ہے. لیکن خدا کی ذات تو ایسی ذات نہیں ہے. تو بس خدا کو تو نہیں دیکھا جا سکتا, نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن میں بھی واضح ہے لنریہ من آیاتہ, تاکہ ہم اپنی آیتوں کو دکھائیں, تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں. اب جا کر پوچھا جائے کہ اللہ کی وہ کون سی آیتیں تھیں؟ اللہ اکبر, اللہ کی وہ کون سی آیتیں تھیں, اللہ کی وہ کون سی نشانیاں تھیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کہیں گے ہم مان لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہمیں کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ہمارا جھگڑا ہے نہیں, وہ کچھ بھی کہہ دیں ہم جھگڑا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیوں بھی ہر شے اللہ کی نشانی ہے. جس شے سے بھی دیکھو پہچان ہوتی ہے نا, تو ہر شے اللہ کی پہچان ہے. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو شے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. کیسے پہچان ہے؟ کہ آپ اس کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یہ بات باتیں ہیں بھی, یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی ہے شے وہ اللہ کی نشانی ہے, آیت ہے. آپ جس کا بھی نام لیں گے اس سب کو ہم ماننے کے لیے
آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ نشانیاں بڑی ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ کوئی آیت بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے۔ اچھا قرآن ہی میں دیکھ لیجیے، کوئی آیت بڑی ہے اور کوئی آیت چھوٹی ہے۔ حتیٰ کہ بعض آیت اتنی بڑی ہے پورے صفحے کے اوپر آ رہی ہے، اور بعض آیت یہ ہے کہ ایک لفظ کیا، ایک حرف ہے، آیت ہے، ایک حرف بھی آیت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک لفظ کیا ہے، جیسے کاف، کاف کیا ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے کبھی یہاں پہ پڑھا تھا حروف مقطعات کے اوپر، میں دہراؤں گا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کہ یہ لفظ کاف جو حروف مقطعات میں سے ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ لیجیے گا، یہ پوری مکمل آیت ہے۔ تو ایک حرف کی بھی آیت ہوتی ہے اور پورے صفحے کی بھی قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ کائنات جو ہے اس کے اندر بھی چھوٹی آیتیں بھی ہیں، بڑی آیتیں بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، توجہ رہے میری طرف، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ آیتیں کو دکھاتے ہوئے چھوٹی آیتیں کو دکھائے، بڑی آیت کو چھپا لے؟ یعنی کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ چھوٹی آیتوں کو دکھا دے؟ کیا یہ نعوذ باللہ اس دکاندار کی طرح ہے خدا کہ جب آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو وہ اچھا کپڑا بعد میں رکھتا ہے اور یہ ہے کہ آپ کو دکھا دیتا ہے؟ یا جیسے فروٹ بیچنے والا کیا ہے، اچھا پھل چھپا کے رکھتا ہے یا الگ سے رکھتا ہے اور دوسرا پھل دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے؟ لیکن کیا خدا بھی ایسا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ خدا کی ذات عظیم ذات ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے چھوٹی آیتوں کو تو دکھایا ہو، بڑی آیت کو نہ دکھایا ہو۔ تو اب بڑی آیت اس کائنات کے اندر تلاش کرو کہ وہ بڑی آیت کون سی آیت ہے۔ بڑی آیت اللہ کی کون سی آیت ہے، اس کو تلاش کیا جائے۔ تو جب ڈھونڈنے نکلو گے تو اس روایت کے علاوہ تمہیں کوئی روایت نہیں ملے گی جس میں میرے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، آن آیت الکبریٰ، آن آیت الکبریٰ، میں اللہ کی کبریٰ علامت ہوں، میں اللہ کی کبریٰ آیت ہوں۔ یعنی مجھ سے کوئی بڑی آیت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی آیت پیغمبر کے بعد علی کی ذات ہے۔ اور پھر آپ ابھی ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے، دعائے افتتاح پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں۔ اور جملے کیا ہے؟ السلام علیکم، اس طرف سے بھی آیا ہے، دوسری طرف بھی آیا ہے، صلی علی امیر المومنین، سلام ہو امیر المومنین پر، الذی انعمت بہی علینا، سلام ہو اس پر۔ لیکن میں رک کر توجہ سے بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، سلام ہو اس پر کہ جس کے ذریعے سے آپ نے ہم پر نعمتیں نازل کی۔ توجہ فرمائی، یعنی جس امیر المومنین کے ذریعے سے اللہ نعمتیں دیتا ہے، جس زیارت افتتاح کے اندر موجود ہے۔ اب اسی سے اندازہ کر لو، یہ جو بار بار آپ نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی تو پہچانو جن کے ذریعے سے یہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے۔ اور اس کے بعد عظیم جملہ ہے عزیزو، اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْتَهُ آیَةً لِنَبِيِّكَ، اور اس کو اوپر سلام جس کو آپ نے آیت بنایا ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے لیے۔ ہستیاں بہت ہیں لیکن صرف آیت کہا جا رہا ہے علی کو، علی عظیم آیت ہے نبی کے لیے بھی، اور یہ زیارت کے اندر موجود ہے، دعا کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے تو اس کے بعد آیت اللہ الکبریٰ۔ اچھا، بعض لوگوں نے ایک چیز کو بھی بیان کیا ہے، آیت عظمیٰ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ کی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، معصومین کے علاوہ کسی کو بھی آیت کبریٰ نہیں کہا جاتا۔ آیت اللہ الکبریٰ کسی کے ٹائٹل نہیں ہے، یہ
کہیں پر نظر نہیں آئے گا، اور کہیں ہو تو غلط ہے۔ آیت اللہ الکبریٰ، آیت اللہ العظمیٰ استعمال ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ الکبریٰ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ خط فاصل ہے کہ ہم ان ہستیوں کے علاوہ کسی کو آیت اللہ الکبریٰ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے، چلے یہ بھی ہدیہ کر دوں، پیغمبر کی معراج یہ ہے کہ ایک نہیں ہے۔ مسلمان بیان کرتے ہیں پیغمبر کی معراج ایک نہیں ہے۔ بچوں کے لیے عرض کروں گا، پیغمبر کی معراج 120 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ ذرا دہرائیے گا، 120 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے، اگر روایات معراج کو ہی جمع کر لیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے، اور اس کے اندر عظیم گفتگو ہے۔ اگر موقع ملا شاید کل، اگر ہو سکا تو کل ہو سکا تو معراج پیغمبر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، معراج نبی، فضائل علی۔ اللہ بہت عظیم گفتگو ہے، یقین جانے میں نے بوتراب کی ماما کا وہاں پڑھی تو لوگ اتنا محظوظ ہوئے تھے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ماحول مجھے اجازت دیا اور اس طرح گفتگو چلی تو یہ ہے کہ انتہائی فضیلتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کہ بہرحال جہاں پر آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، معراج ہوئی کہاں تک؟ اچھا، ہر نبی کو معراج ہوئی، یہ بات توجہ فرما لیں گے، ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے معراج ہوئی ہے۔ ہر نبی کی معراج ہے۔ قرآن کے اندر بعض نبیوں کی معراج کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور و معروف ہے، حضرت موسیٰ کی معراج کیا تھی؟ کوہ طور پر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے کوہ طور پر جانا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج کیا ہے کہ وہ چرخ چہاروں پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا ہے کہ وہ آسمان دنیا کے آسمان کے پہلے آسمان تک معراج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کو قرآن نے بیان کیا ہے جنت تک ہے، یعنی معراج، بلکہ وہاں پر لفظ ہے مکاناً علیہ، یعنی اس مکان تک معراج ہوئی ہے جس مکان کو علی کہا جاتا ہے۔ یعنی واقع آیت میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، آیت ہے مکاناً علیہ، یعنی اس مکان تک آئے پہنچے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام جسے علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر نبی کو معراج حاصل ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے نبی کو معراج حاصل ہوئی ہے وہ معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل تک میرے پیغمبر تشریف لے کر گئے ہیں۔ یعنی پیغمبر کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ ہے کہ پیغمبر کی معراج یہ ہے کہ وہاں تک گئے قاب قوسین او ادنی کی منزل۔ اب اسی منزل پر میں اپنی گفتگو کو بھی روکوں گا، لیکن اس کے اندر پھر لطیف گفتگو ہے، آپ توجہ فرما لیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوئی ہے، اصطلاحی طور پر بھی استعمال ہوئی ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے قاب قوسین۔ قاب قوسین کسے کہا جاتا ہے؟ جب تیر کو کمان میں رکھا جائے، توجہ فرمائیں، جب تیر کو کمان میں رکھا جائے اور کمان میں رکھنے کے بعد اسے کھینچا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کمان جب کھینچی جاتی ہے تو چلتے چلتے اس کے سرے آپس میں مل جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یعنی یہ ہے کہ یہ سرے یہاں پہ تیر رکھا، جنہوں نے تیر کمان دیکھا ہے بہتر سمجھ لیتے، کمان میں تیر رکھ کے اس کو کھینچا جاتا ہے۔ جب کھینچتے ہیں جیسے جیسے کھینچے جاتے ہیں، یہ تیر کمان کے دونوں سرے آپس میں جب مل جائیں تو اسے کہتے ہیں قوس۔ اب یہ ہے کہ مل جائے۔ اب اسی طرح سے یہ ایک اصل میں اصطلاح ہے عرب کے اندر ایک رواج ہے۔ رواج یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے کہ ہماری قرارداد بن گئی، ہمارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ ہماری جنگ اور صلح کے حوالے سے، عرب کے اندر یہ رواج ہے کیا کہ جب دو قبیلوں
نزول میں عرض کی ہے نا، اب اسی طرح سے آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ یہاں پر یہ ہے کہ معراج ہو رہی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل پر جب پیغمبر گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قاب قوسین کا مفہوم واضح ہو چکا کہ دو کمانوں کا آپس میں مل جانا، دو کمانوں کا آپس میں مل جانا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ یہ ہو گیا کہ جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، اللہ اکبر، میں نتیجہ دے جا رہا ہوں، جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے اس کے ساتھ میری صلح ہے۔ تو آپ تاریخ میں یاد رکھو، جس نے بھی پیغمبر کے ساتھ جنگ کی اس نے پیغمبر سے جنگ نہیں کی، اس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ اللہ اور رسول کا معاہدہ تو دیکھیں، کیا معاہدہ طے پا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے یا جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے آپ کے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کی۔ اور پھر ادھر سے قرآن نے آواز بھی دی کہ قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ قرآن کی نص موجود ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نفس پیغمبر ہے علی، نفس پیغمبر یعنی ذات ہے علی کی، جو پیغمبر کی جو ماں سوائے، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ماں سوائے اس نبوت کے خاص کاموں کے باقی سب وہی حکم ہے جو نبی کا حکم ہے۔ جو احترام نبی کا ہے وہ احترام علی کا ہے۔ جیسے معصوم نبی ہے ویسے معصوم علی ہے، جیسے شرافت نبی میں ہے ایسے شرافت علی میں ہے، جیسے دیانتدار نبی ہے ویسے دیانتدار علی ہے، جیسے صداقت نبی میں ہے ویسے صداقت علی میں ہے۔ جو مکہ کے کافر بھی مان گئے کہ نبی سے سچا کوئی نہیں، ایسے ہی علی سے سچا کوئی نہیں۔ اب قرآن سے یہ واضح ہو گیا، جو پیغمبر کو صدیق اکبر مانتا ہے وہی علی کو صدیق اکبر مانے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ پیغمبر اگر صدیق اکبر ہے تو یہ نفس رسول ہے، یہ بھی صدیق اکبر ہے۔ جو جو آپ نبوت کے علاوہ پیغمبر کے لیے کہتے چلے جائیں گے وہ سب کا سب علی میں ہے۔ تو آپ اسی طرح سے پیغمبر نے اس سے بڑھ کر بھی، آپ حدیث کساء پڑھتے ہیں، تو جلدی سے سفر کر رہا ہوں، آپ حدیث کساء پڑھتے ہیں، حدیث کساء کے اندر بھی کہ کیونکہ سب کے سب ایک نور ہے، اس پیغمبر کی زبان سے یہ معاہدہ ذہن میں رہے، پیغمبر کے لیے اللہ نے یہ معاہدہ کر لیا کہ جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث کساء کے اندر موجود ہے، انا حرب لمن
حسین کے لیے بھی، علی علیہ السلام کے لیے بھی کہیں گے تو انبار لگا دوں میں روایات کا۔ ملت اسلامیہ کی معتبر ترین روایتوں کے اندر مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، صحیحین کے اندر یعنی مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ، ترمذی، باقی جتنی بھی ہیں معتبر ترین مسلمانوں کی کتابیں اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں۔ تو بس یہ کسی بھی میدان میں دیکھ لیں، اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے تو وہ گویا علی کے مقابلے نہیں، علی کے مقابلے کے بجائے نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اور جو نبی کے مقابلے میں آئے، معراج کا ہدف اور مقصد یہی تھا کہ تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ ہماری صلح اور جنگ کا معیار کیا ہے۔ تو بس یہ ہے عزیزان گرامی، علی کا وہ مقام تھا کہ جو نفس رسول تھے، لیکن پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، امت نے آنکھیں میں سے پھیر لی۔ عزیزوں، میرا مولا 25 سال تک زمین پر بیٹھا رہا ہے اور امت کے کچھ لوگ منبر پر بیٹھے رہے ہیں۔ یہ میرے مولا کی بہت بڑی مظلومیت ہے، میرے مولا کی بہت بڑی۔ ہمارے ہر جنگ کو تو میرے مولا کی مظلومیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن میرے مولا کی یہ بھی مظلومیت ہے کہ علی جیسا علم اللہ ہو کر خاموش بیٹھا رہے اور دنیا فیصلے اپنے اعتبار سے کرتی رہے۔ ہاں عزیزوں، آؤ چلے، پتہ ہے نا کل کا میرا مولا زخمی ہو چکا ہے۔ جس گھر میں دیکھیں میرے پیغمبر کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، انا و علی ابواب هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اے عزیزو، جس کا باپ زخمی ہو ان کی اولاد کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں کا وہی سما ہونا چاہیے، وہی امت کا حال ہونا چاہیے۔ عزیزو، 2 دن سے کل سے میرے مولا زخمی ہو چکے ہیں۔ جب زخمی ہوئے اور اس کے بعد میرے مولا کو جب گھر میں لایا گیا، گھر میں لا کر بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اے عزیزو، یہاں پر بہت سارے واقعات ہیں، بس ایک ہی واقعہ شاید پڑھ سکوں گا۔ میرے مولا کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ بہت ہی نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سن لینا، طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ اس زخم کو دیکھ کر بتاؤ ہمارے بابا کی کیا حالت ہے۔ جہاں پر میرے مولا کو ضرب لگی ہے، میرے مولا کے جسم کے اوپر زخم ہے 80۔ میرے مولا کے مختلف جسم کے حصوں پر، کیونکہ میرے مولا مختلف جنگیں لڑتے رہے، میرے مولا بہت سی جنگوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ضرب لگی ہے نا، وہ عمر بن عبدود ملعون کی، جہاں پر پہلے تلوار چل چکی تھی، وہاں پر اس ظالم نے زہر آلودہ تلوار لگائی ہے۔ اس زہر کا عالم یہ ہے، وہ خود ملعون اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، اگر یہ زہر دریا میں ڈال دی جائے، دریا کی مچھلیاں تڑپ کر جان دے دیں گی، اتنا زہریلا یہ زہر تھا۔ عزیزو، ایک روایت میں یہ جملہ ملتا ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں، ما الا منا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الا قتلا او مسموما، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یا تو وہ تلوار سے شہید ہوا۔ اجر کو مال اندازہ کرو، تھوڑی سی اپنی آواز کو نجف تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم وہ قوم ہیں جو مولا کے نام پر کرتے چلے آ رہے ہیں، مولا ہم پر اپنی نظریں کرم فرما دینا۔ ایک سال یہی تھی، مجھے بھی وہاں پر نصیب ہوئے تھے، مولا ہر مومن کو وہ جگہ نصیب فرمائے۔ آزادارو، میرے مولا کو وہ زہر جب دیا گیا ہے کہ جو زخمی حالت میں میرے مولا کے حوالے سے میرے مولا کے اوپر دونوں طرح کا اثر ہوا، تلوار کا اثر الگ ہو رہا تھا، زہر کا اثر الگ ہو رہا تھا، زہر کا اثر بھی تھا۔ آزادارو، طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلانے کے بعد طبیب نے جب دیکھا ہے زخم کو، اب اس کے بعد اس چیز کو میں کیسے بیان کروں؟ ایک مرتبہ عزادارو، میرے مولا امام حسن نے پوچھا، اے طبیب میرے بابا کی حالت ذرا بتا دے۔ اتنا کہنا تھا، کہا آپ کا بابا نہیں بچتا، آپ کا بابا نہیں بچتا۔ عزادارو، اس کے بعد کہا، اے طبیب صرف اتنا بتا دے، ہم آپ اپنے بابا کو کون سی شے دیں جس سے میرے بابا کو کچھ تو فائدہ ہو جائے۔ طبیب یہ کہتا
को दूध दिया जाए। अज़ीज़ानो सुन लेना मेरे मौला वादा करी, जब कूफा के बच्चों को ये पता चला ना, कूफा के यतीमों को पालने वाले का जब ये पता चला कि मौला अली को दूध की जरूरत है, अफ़ा बिन नबाता ये कहते हैं मैंने देखा 300 बच्चे अपने हाथ में दूध के प्याले लेकर अली के दरवाजे पर आ गए, लेकिन अज़ादारो तरफ जाने के लिए इतना काफी है कि कूफा है, अली जख्मी है, दूध लेकर आ गए, लेकिन मुझे करबला का वो अली याद आ रहा है जिसे अली असगर कहा जाता है। मेरे मौला हुसैन के हाथों पे अली असगर थे, जिसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका था। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, उस वक्त मेरे मौला ने असगर को हाथों पे लेकर एक जुमला कहा, इल्लम तरहमुनी फरहमु हाज़ा तिफ़्ल, तुम मुझ पर रहम नहीं करते, इस बच्चे पर रहम करो। अब वहाँ पर दूध की जगह क्या आपने देखा, एक जालिम ने कमान में तीर को रखा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, बस आखिरी जुमला एक और पढ़ना चाहता हूँ आज़ादारो। उसके बाद हम मेरे मौला जख्मों की हालत में इस तरह से इतने जख्मी हो चुके थे, ये रावी कहता है मैंने क्या देखा, जब मैंने जाकर देखा अरे हजरत अली अलैहिस्सलाम के माथे पर एक रुमाल था, अली के माथे पर एक रुमाल था, और रुमाल का रंग देखकर मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि अली का चेहरा ज्यादा जद हो चुका है या इस रुमाल का रंग ज्यादा जद है। मेरे मौला जख्मी है, लेकिन मैं साथ एक और जुमला कहूंगा, मौला आप जख्मी हुए, लेकिन फिर मुझे एक करबला का जख्मी याद आ रहा है। वो जख्मी कौन है? वो जख्मी सैयद सज्जाद है। अरे वो जख्मी है, अरे जिसका सर जख्मी, अरे जिस्म जख्मी, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार दाग, सैयद सज्जाद या अली या अली वसय्यालम लज़ीना ज़लमू यमन मातमे या अली।